پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی بھی پارٹی کا حکومت بنانا تو آسان ہے مگر اسے چلانا بہت مشکل ہے۔ اگر خوش قسمتی سے حکومت کا سکہ چل بھی جائے تو کسی ایک وزیر اعظم کا اپنی مدت پوری کرنا اس کا خواب ہی رہتا ہے۔ میں یہ باتیں اپنے سے نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کا ماضی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ کبھی لیڈر ہی مارا جاتا ہے، کبھی ماشاء اللہ آ جاتا ہے، تو کبھی عدالت ہی کہہ دیتی ہے کہ بس اب یہ وزیر اعظم اور نہیں چلے گا۔ مگر ان ساری کہانیوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ کہ جو لیڈر بھی عوام میں مقبول ہوا ہے اس پر سرخ کراس لگا دیا جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے، لیکن قائد اعظم کی بیماری کے آخری لمحات میں جب انہیں زیارت سے کراچی شفٹ کیا جا رہا تھا تو طیارے کے سلنڈر میں آکسیجن کا کم ہونا، بر وقت ایمبولنس کا میسر نہ ہونا اور تو اور کراچی جیسے بڑے شہر میں نرس کا نہ ملنا، یہ ایسے غیر معمولی واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ خود بخود یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا قائد کی موت واقعتاً ایک نیچرل ڈیتھ تھی؟ In Karachi, before a sorrowing multitude, Pakistan's creator and first Governor General was laid to rest. اب ایک لمحے کوئی سوچ سے جان چھڑا کر آگے نکلتے ہیں تو آگے ملتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان۔ 16 اکتوبر 1951 منگل کا دن ہے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو پنڈی میں ایک سیاسی ریلی میں خطاب کرنا ہے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے ماضی کی کتاب کی اگلی ہی چند لائنوں میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ دماغ ٹھٹک جاتا ہے، اور وہ یوں ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دوران خطاب گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسیسینیشن ہو گئی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے گولی کس نے ماری؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لیاقت علی خان پر گولی چلانے والا افغانی باشندہ تھا اور اسے پولیس نے موقع پر ہی مار دیا۔ وزیر اعظم پاکستان جان سے چلے گئے، لیکن آج تک یہ نہ جانا جا سکا کہ اس افغانی باشندے کو فرنٹ لائن میں بٹھانے والا اور پھر فوری طور پر اس افغانی باشندے کو مار دینے کا حکم دینے والا کون تھا۔ تھوڑا سا ماضی کی کتاب کو ہی آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح، وہی فاطمہ جناح جنہیں قائد پیار سے فاطی کہتے ہیں۔ وہ ایک شادی کی تقریب میں جاتی ہیں اور اگلے ہی دن اپنے کمرے میں مردہ پائی جاتی ہیں۔ خدا کو شاید ایسے ہی منظور تھا، لیکن کہانی تب کھلتی ہے جب انہیں غسل دینے والی غسالہ ان کی وفات سے کچھ سالوں بعد یہ انکشاف کرتی ہے کہ فاطمہ جناح کی گردن پر کچھ ایسے نشان تھے جو کچھ اور بیان کر رہے تھے، لیکن وہ بیان آج تک بیان نہ کیا جا سکا۔ اس کے بعد ہماری نظر پڑتی ہے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو پر۔ انہوں نے پاکستان کو 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس آئین کو معطل کرنے کا جرم کرنے والا ایک فوجی آمر جنرل ضیاء الحق، ان کے دور میں اس عوامی لیڈر کو سیاسی مخالف کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور 1977 میں عدالت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے۔ اور پھر فیصلہ لکھنے والے ججز نے خود ہی کئی سالوں بعد اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم پر دباؤ تھا۔ دباؤ ایک عوامی لیڈر کو دفنا گیا، مگر ایک لمبی خاموشی، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے 1987 میں ملک کا اقتدار سنبھالا، وہ بھی 18 اگست 1988 کو ایک ایئر کریش میں پراسرار موت کا نشانہ بن گئے۔ اس خوفناک حادثے کے وقت پاکستان کے اس وقت کے صدر، آرمی چیف، فوج کے اعلیٰ افسران اور پاکستان میں امریکہ کے انوائے بھی اس وقت طیارے میں موجود تھے۔ کہتے ہیں کسی بھی فضائی حادثے کا بلیک باکس حادثے کی سب گتھیاں سلجھا دیتا ہے، مگر اس واقعے کے متعلق آؤٹ آف دی باکس کچھ منظر عام پر نہ آ سکا، حتیٰ کہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ میں۔ خود ساختہ جلاوطنی کے دوران جنرل پرویز مشرف کو کسی بھی قسم کے حالات کا ذمہ دار ٹھہرانے والی پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، جب 18 اکتوبر 2007 کو کراچی میں 8 سالہ جلاوطنی ختم کر کے واپس پہنچی تو ان کی ریلی پر خودکش حملہ ہو گیا۔
اپنے 140 کارکنوں کی قربانی دینے والی بے نظیر کراچی میں تو بچ نکلی، مگر 2 ماہ بعد 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک سیاسی جلسے سے واپسی پر گولی کا نشانہ بن گئی۔ اس واقعے کے فوری بعد جائے وقوع کو یوں دھو دیا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ گو کہ حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ برطانوی تفتیشی ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ، جس کو اس واقعے کی تحقیق و تفتیش کے لیے بلایا گیا، وہ بھی کئی مہینوں بعد بغیر کوئی واضح بات بتائے اپنا دامن جاڑ کر چلتی بنی۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور اب یہ اسیسینیشنز والا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہے، مگر یہ شاید وہم ہی تھا۔ پاکستان کے ایک اور مقبول لیڈر عمران خان 3 نومبر 2022 کو صوبہ پنجاب کے شہر وزیر آباد میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ عمران خان خوش قسمتی سے اس حملے میں محفوظ رہتے ہیں، اور جو اچھی بات اس معاملے میں ہوتی ہے وہ یوں کہ یہ معاملہ بھی لیاقت علی خان کی طرح ایسے نہیں ہوتا کہ گولی مارنے والے کو بھی گولی مار دی جاتی ہے، بلکہ جو حملہ آور ہوتا ہے عمران خان پر وہ پکڑا جاتا ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ ہی جو ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے وہ ایک اندھی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شخص جس گولی کا نشانہ بنتا ہے وہ گولی بیسیکلی حملہ آور کے لیے تھی، لیکن اس کی جان بچ گئی اور عین موقع پر اس شخص کی بجائے ساتھ کھڑا دوسرا شخص گولی کا نشانہ بن گیا۔ گرفتار ملزم کا کیس ابھی تک عدالتوں میں ہے، لیکن اس سب کے پیچھے کون تھا اور کس کے کہنے پر یہ سب ہوا، اس کے متعلق ابھی تک ایسی خاموشی ہے جو خود چلا کر یہ بتا رہی ہے کہ ہر عوامی لیڈر کا اچانک جان سے چلے جانا محض اتفاق نہیں، بلکہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ اب بھی جب عمران خان اسیسینیشن اٹیمپٹ سے بچ نکلنے کے بعد مزید مقبولیت حاصل کر چکے ہیں تو کیا ایک بار پھر وہ نشانہ بنیں گے یا ٹارگٹ تبدیل ہو چکا ہے؟ قائد اعظم کی پراسرار موت سے لے کر عمران خان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے گمنام حقائق ہم آپ کو دکھائیں گے دا اسیسینیشن سیریز میں۔